صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ۔ مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں۔ رات بہت بیت چکی ہے، 12 بجے سے قبل جلسہ ختم کرنے کا ارادہ تھا، لیکن آپ لوگوں کی محبت کو دیکھ کر جوید گرایا صاحب کا سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس کے علاوہ جو ان کے دیگر رفقاء ہیں، جتنے ساتھی ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں، اور جتنے سیاسی احباب شخصیات جلسہ گاہ میں تشریف لائی، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ معزز سامعین گرامی قدر، جلسے کا عنوان استحکام پاکستان، اس حوالے سے برادر عزیز سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے بہت سے مندرجات کو آپ کے سامنے رکھا۔ ان میں سے ایک دو باتیں تحدیث نعمت کے طور پہ دہرانے کے بعد اس وقت ملک کی موجودہ صورتحال اور استحکام پاکستان کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے چند گزارشات کو رکھ کر تیزی سے اپنی بات کو وائنڈ اپ اور ختم کروں گا۔ بے شک یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر سعودیہ کے حکمرانوں کو خادم حرمین شریفین کا لقب دیا تو پاکستان کو یہ اعزاز ملا کہ وہ محافظ حرمین شریفین کا لقب پا چکا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، اور یہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ بنیان مرصوص کے اندر پاکستانی قوم نے فوج کے شانہ بشانہ وہ تصاویر بھی آپ نے اپنی نظروں سے دیکھی کہ ڈرون اڑے ہیں پاکستانی آرمی کے ساتھ، پاکستان کے دیہاتی نوجوان آسمان کی طرف گنوں کو لہرا رہے ہیں اور فوج کے شانہ بشانہ پاکستان کی حفاظت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف جہاد کی برکت سے پاکستان کو عزت اور وقار نصیب کیا، اور پوری دنیا میں اس کا سر فخر سے بلند کیا۔ لیکن چند باتیں حقائق کی دنیا کے اندر بھی رکھنی چاہیے اور موجودہ صورتحال کے اوپر بھی مد نظر رکھنی چاہیے۔ آج پاکستان کے اندر ایک ایسی آئینی ترمیم کو بھی منظور کیا گیا کہ جہاں پر حکمران وقت کے لیے صدر پاکستان کے لیے استثناء کے قانون کو مسلم ضابطے کے طور کے اوپر اپنایا گیا۔ پاکستان میں پہلے بھی آئین کے اندر یہ بات موجود تھی کہ صدر جب تک اپنے عہدے پہ ہو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، لیکن اس ترمیم کے اندر اسے تا حیات استثناء کا ایک اضافی لقب اور ٹائٹل بھی دیا گیا جو صراحتاً قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، خود نون لیگ کے اپنے ویژن اور منشور کے بھی خلاف ہے۔ وہی نون لیگ اور وہی ویژن جو کچھ عرصہ قبل تک زرداری صاحب کو لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹنے کا دعویٰ کرتا تھا، آج اسی زرداری کو ہمیشہ کے لیے استثناء دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بارے میں بڑا واضح ہے۔ حضرت اسامہ اور حضرت زید اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین کے پاس بعض لوگ یہ کیس لے کے آئے کہ بنو مخزوم کی فاطمہ نے چوری کر لی ہے، اگر اس کے ہاتھ کو کاٹ ڈالا گیا تو اس کا قبیلہ کنبہ متاثر ہوگا، اسلام کو فرق پڑ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اتنے قریبی ساتھیوں کی سفارش دیکھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم میں سے پچھلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے تھے کہ جب کوئی کمزور جرم کرتا اس کو سزا دی جاتی، جب کوئی طاقتور جرم کرتا تو اس کو استثناء دے دیا جاتا۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اللہ کی قسم کائنات میں زمین کی پشت کے اوپر اگر کسی کو استثناء مل سکتا اور ملنا چاہیے تھا تو وہ رسول اللہ کی بیٹی کو مل سکتا تھا۔ رسول اللہ نے کہا اور تم بنو مخزوم کی فاطمہ کی بات کرتے ہو، میرا لخت جگر ہو، علی کا نور نظر ہو، حسنین کی مادر محترم ہو،
میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالوں گا۔ وہ استثناء، یہ خلاف آئین ہے، یہ خلاف شریعت ہے، یہ خلاف قانون ہے۔ پاکستان میں استحکام تب آئے گا جب آپ اپنی اصل کی طرف لوٹیں گے، اور ہماری اصل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ وطن لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل ہوا، تو اس کی اصل لا الہ الا اللہ کا نظام ہے، لا الہ الا اللہ کا کلیہ ہے، لا الہ الا اللہ کا وقار ہے، لا الہ الا اللہ کا دستور ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اگر حکمران ہو تو اس کو استثناء مل جائے گا، وہ کوئی مرضی فیصلہ کرے، اس کو امپیچ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ زمین کی پشت کے اوپر صحابہ کو بھی یہ استثناء حاصل نہیں تھا، صحابہ کو بھی یہ استثناء حاصل نہیں تھا۔ ہاں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے انہیں یہ استثناء ضرور دیا ہے کہ وہ زمین کی پشت پہ اگر گناہ کرتے بھی رہیں تو مغفور عن الخطا ضرور ہیں، اللہ کل قیامت کے دن ان کو معاف کرے گا۔ لیکن اگر دنیا کے اندر کوئی عمل ایسا کریں گے جو خلاف قانون ہوگا، شریعت ہوگا، تو ان کے اوپر بھی سزاؤں کا نافذ ہوگا اور ان کے اوپر بھی سزائیں لگیں گی۔ اگر صحابہ اس قانون سے بری نہیں ہیں تو پاکستان کی ریاست کا جو حکمران ہے وہ اس قانون سے بالا تر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور حکمرانی کے اوصاف اور استحکام پاکستان کے حوالے سے ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت سے صحابہ سے بہت سا پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی ان صحابہ میں شامل ہیں کہ جن کو یمن بھیجا، اور جب یمن بھیجنے لگے تو دل میں یہ خیال آیا کہ اگر یمن بھیج دوں گا تو مدینہ طیبہ تو فقاہت سے خالی ہو جائے گا، لیکن ضرورت تھی بھیج دیا۔ یہ ابو موسیٰ اشعری ہیں جن کو رسول اللہ نے یمن میں مقرر کیا اور حضرت عمر نے بصرہ میں مقرر کیا، اور بصرہ میں انہوں نے ایک فیصلہ کیا جو فیصلہ ایک نوجوان کے خلاف تھا۔ وہ نوجوان حضرت عمر کو ڈھونڈتا مکہ میں آن پہنچا، اور حضرت عمر اس سال حج کر رہے تھے۔ دروازے کو کھٹکایا، حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، کہا آؤ عمر ہیں؟ کہا نہیں، میں تو عبداللہ ابن عمر ہوں، میں عمر سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر سے ملے، حضرت عمر کو دیکھ کر زارو کتار وہ نوجوان رونا شروع ہو گیا۔ یہ حکمرانوں کے فیصلوں کے حوالے سے ذرا یہ واقعہ بھی یاد کر لیجئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے اور حدود اللہ کے آگے دنیا میں کسی حاکم کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ اس واقعے کے اندر بات پوشیدہ ہے، رو رہا ہے زارو کتار، دھاڑے مار مار کے۔ حضرت عمر چپ کراتے ہیں، بھائی مسئلہ کیا؟ کہا میں نے ایک رات شراب پی تھی، گلگپاڑا کیا تھا، میں اٹھا، مجھے پکڑ کے حاکم وقت ابو موسیٰ اشعری کے پاس پیش کیا گیا، انہوں نے میری پشت پہ کوڑے لگوائے۔ جب کوڑے لگوا دیے تو اس کے بعد انہوں نے کہا اس کو ذرا گدھے پہ بٹھا کے پورے شہر کا چکر لگاؤ اور اس کا منہ کالا کرو۔ میرا منہ کالا کیا گیا، شہر کا چکر لگایا گیا۔ پوری سزا دینے کے بعد جب میں مسجد میں آیا تو میرا ہاتھ پکڑ کر لوگوں کے سامنے کہنے لگے آج کے بعد کوئی اس نوجوان سے مسلمانوں میں سے کلام نہیں کرے گا۔ یہ 3 فیصلے ابو موسیٰ اشعری نے کیے ہیں عمر، اور اللہ کی قسم 3 خیال میرے دل میں پیدا ہوئے۔ پہلا خیال تو یہ آیا کہ اٹھوں اور ابو موسیٰ اشعری کو قتل کر دوں، لیکن میں نے کہا پہلے ایک گناہ کر چکا ہوں، ایک صحابی رسول کو قتل کر دوں گا، ابدی جہنم کو اپنے مقدر میں کر دوں گا۔ دوسرا خیال یہ آیا کہ مسلمانوں نے تو آج کے بعد میرے سے سلام بھی نہیں لینا، یہ ابو موسیٰ اشعری نے ایسی سزا سنائی ہے کہ کوئی اس سے کلام نہ کرے، مقاطعہ کر دے، بائیکاٹ کر دے، تو میں عیسائیوں کے ساتھ جو بستی ہے وہاں پہ باقی زندگی بسر کر دیتا ہوں۔ پھر میں نے سوچا قصور تو ابو موسیٰ اشعری کا ہے، میں اپنی جان کے اوپر ظلم کیوں کروں اور اپنی آخرت اور عاقبت کو خراب کیوں کروں؟ تو تیسرا خیال میرے ذہن میں صرف یہ آیا کہ اب زمین کی پشت کے اوپر امیر المومنین عمر ہیں، میں ان کے پاس اپنا مقدمہ لے کے جاتا ہوں، اگر ابو موسیٰ اشعری نے سزا درست دی ہے تو مجھے بھی صبر آ جائے، مجھے بھی صبر آ جائے، اور اگر اس نے غلط کیا ہے تو اس کی شکایت آپ کی بارگاہ میں لگا دوں۔ روایات کے الفاظ عجیب ہیں کہ وہ نوجوان جس طرح دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، حضرت عمر اس کو چپ کرا رہے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد
لمحہ یہ آیا کہ حضرت عمر دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں اور وہ نوجوان حضرت عمر کو چپ کرا رہے اور ایک لیٹر لکھتے ہیں اور ابو موسیٰ اشعری کو اس لیٹر میں مخاطب ہو کے کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری، اور آپ یہ نہ سوچنا کہ ابو موسیٰ اشعری کوئی معمولی قسم کے صحابی ہیں یا ان کی فقاہت اور ان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات پہ جاتے تھے تو ان کو یہ اعزاز حاصل تھا، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ میرے بعد مدینہ میں اگر کوئی فتویٰ دے سکتا تو ابو موسیٰ اشعری دے سکتا، اور ابو موسیٰ اشعری کوئی معمولی صحابی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ خود مدینہ میں کھڑے ہیں، حضرت عمر نے ادراہ مذاق ان کو چھیڑا، ابو موسیٰ السابقون السابقون، میں نے ہجرت کی، مدینہ میں تیرے سے پہلے پہنچ گیا، سبقت لینے والے سبقت لے گئے، مدینہ پہلے پہنچنے والے سبقت لے گئے۔ ہجرت میں ابو موسیٰ اشعری بعد میں پہنچے تھے، حضرت عمر پہلے پہنچے۔ یہ الفاظ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، آسمان سے جبریل امین کا نزول ہوا، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، رسول اللہ کو بتلایا کہ عمر باہر ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہیں، جائیے اللہ کا حکم سنا دیجئے۔ اللہ نے کیا حکم سنایا؟ رسول اللہ باہر آئے، عمر کو کہنے لگے اے عمر تجھے تو ایک ہجرت کا ثواب ہے اور ابو موسیٰ اشعری کو 2 ہجرتوں کا ثواب ہے۔ اس نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی تھی، وہ حبشہ سے تاخیر سے مدینہ پہنچا، دوسری ہجرت کر کے آیا۔ یہ ابو موسیٰ اشعری کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، حاکم وقت ہے، بصرہ کا حاکم ہے، اس نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، اور حاکم کے بارے میں شریعت کا یہ اصول ہے کہ اگر وہ تنبیہن انتباہ کرتے ہوئے، تنبیہ کرتے ہوئے کوئی سزا میں اضافہ کر دے، یہ اس کے لیے جائز ہے اور روا ہے اور درست ہے۔ یہاں پہ ہمارے حاکم کو استثناء مل گیا ہے، یہاں انہوں نے صرف ایک حکم میں اضافہ کیا، سزا میں اضافہ کیا ہے۔ حضرت عمر لیٹر لکھ رہے ہیں اور لیٹر مختصر ہے اور 3 لائنوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اے ابو موسیٰ اشعری، اگر تو نے اللہ سے توبہ نہ کی اور اس کے بعد اس نوجوان سے معافی نہ مانگی تو میں تجھے بصرہ میں گدھے کے اوپر بٹھا کر منہ کالا کر کے گھر گھر کا چکر لگاؤں گا۔ تجھے پتہ نہیں یہ حدود اللہ ہے، یہ حدود اللہ ہے، اللہ کی حدیں۔ شراب نوش کو کوڑے پڑیں گے، زانی کو سنسار کیا جائے گا، قتل کرنے والے کو قتل کیا جائے گا۔ ان میں کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ کمی بیشی بھی کر دے۔ ابو موسیٰ اشعری کے پاس جب لیٹر پہنچا، وہ اس لیٹر کو پڑھے اور زاروں کی تار رو رہے ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، اکٹھا کیا جائے۔ سارے بصرے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگنے کے بعد لوگوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں میں صفائی پیش نہیں کر رہا، لیکن میں نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی تھی کہ شراب ام الخبائث ہے۔ استدلال بھی موجود تھا کہ شراب تمام بیماریوں کی ماں ہے، ام الخبائث ہے۔ تو میں نے سوچا اس نوجوان کو میں نشان عبرت بنا دوں تو پھر لوگ شراب پینا بند ہو جائیں گے۔ صرف نیت یہ تھی، لیکن اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اس نوجوان سے بھی معافی مانگتا ہوں، اس کے گھر والوں سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ یہ عمر کا خط آیا ہے، اور جس وقت خط کو لوگوں کی طرف پلٹایا، آنسوؤں کی وجہ سے ساری تحریر مٹ چکی تھی، اور لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا یہ تحریر تو مٹی ہوئی دیکھتے ہو، لیکن عمر نے مجھے یہ الفاظ کہے۔ ایک حاکم وقت حضرت عمر کے وہ جملے عوام کے سامنے رکھ رہا ہے، اور ہمارے ہاں لوگ استثناء لینا چاہتے ہیں اور استثناء کی باتیں کرتے ہیں، یہ خلاف شریعت ہے۔ اور دوسری بات، خود حضرت عمر ہیں، یہ تو ابو موسیٰ اشعری کی بات تھی، خود حضرت عمر نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا خود، اور یہ متعدد واقعات ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر اور وحی کے اوپر اور قرآن کے فیصلوں کے اوپر اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے، جو قرآن کا فیصلہ ہے، جو حدیث کا فیصلہ، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور پاکستان کا آئین بھی یہی بات کہتا ہے کہ پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی قانون نہیں بن سکتا۔ استحکام پاکستان کب آئے گا؟ جب پاکستان کا پورا آئین اور قانون قرآن و سنت کے تابع ہوگا، اور انشاءاللہ ہوگا، وہ وقت آئے گا۔ میری اور آپ کی جد و جہد اس بات کی ہونی چاہیے،
بے شک سیاسی اور پارلیمانی جدوجہد کے ہم قائل ہیں، ہم بلٹ کی بجائے بیلٹ کی سیاست کے قائل ہیں ہم، بلکہ اور یہ بات بھی تحدیث نعمت کے طور پہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت پاکستان میں اہل حدیث کا ووٹ بینک جمعیت اہل حدیث کے ہاتھ میں ہے، اور جمعیت اہل حدیث پاکستان جس حلقے میں جس امیدوار کی حمایت کا اعلان کرے گی اس کی بنیاد یہ ہوگی کہ یہ شخص کیا اہل حدیث مساجد کا، اہل حدیث مدارس کا، اہل حدیث علماء کا تحفظ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جو کینڈیڈیٹ اہل حدیث مساجد و مدارس کا، ختم نبوت کا، دفاع صحابہ کا تحفظ کرنے کا جمعیت اہل حدیث کے ساتھ وعدہ کرے گا، جمعیت اہل حدیث اس کی حمایت کا اعلان کرے گی۔ ہم سیاست کے قائل ہیں، لیکن ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ حکمران اگر خلاف قرآن و سنت بھی فیصلہ کریں تو ان کو کوئی روکے ٹوکے نہ۔ خود حضرت عمر نے فیصلہ کیا، اور حضرت عمر نے فیصلہ یہ کر دیا کہ آپ کو پتہ ہے، مشہور حدیث سے صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ کٹ جائے تو اس کی دیت کتنی ہوتی ہے؟ 50 اونٹ۔ ہاتھ کٹ جائے تو اس کی دیت 50 اونٹ ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے اپنے فہم سے، اپنی فقہ سے، اپنی فقاہت سے، اپنے استدلال سے سوچا ہاتھ پورا کٹ جائے 50 اونٹ ہے، اگر کسی کا انگوٹھا کٹ جائے؟ حضرت عمر نے کہا انگوٹھا تو قوت و طاقت میں ہاتھ میں سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، یہ کٹ جائے تو 15 اونٹ ہونے چاہیے، یہ کٹ جائے تو 15 اونٹ ہونے چاہیے۔ ساتھ والی 2 انگلیاں جو قوت و طاقت میں انگوٹھے سے کم تر ہوتی ہیں لیکن باقی انگلیوں سے مضبوط ہوتی ہیں، یہ 2 اگر کٹ جائیں تو 10-10 اونٹ تقسیم کر رہے ہیں 50 اونٹوں کو، 15، 10 اور 10، اور اس کے ساتھ والی انگلی جو قدرے زیادہ کمزور ہوتی ہے وہ کٹ جائے تو 9، اور جو سب سے چھوٹی انگلی ہے وہ کٹ جائے جو قوت و طاقت میں سب سے کمزور ہوتی ہے 6 اونٹ۔ اونٹ کتنے بنائے؟ 50 اونٹ تو 50 ہی بنائے، اور آرڈیننس جاری کر دیا کہ آج کے بعد کبھی کوئی ایسا مقدمہ آیا انگوٹھا کٹ جائے 15، ساتھ والی 2 انگلیاں کٹ جائیں 10، ساتھ والی انگلی کٹ جائے 9، ساتھ والی انگلی کٹ جائے 6 اونٹ، آج کے بعد یہ دیا۔ تو جب یہ خط مختلف علاقوں میں جا رہا ہے تو مصر میں عوف بن مالک بھی اس وقت قاضی کے پاس بیٹھے ہیں جس وقت قاضی خط کھول کے پڑھ رہا ہے اور آرڈیننس سنا رہا ہے۔ عوف بن مالک اس قاضی کو کہتے ہیں ابھی میری ذرا ایک ریکویسٹ ہے کہ جب تک عمر کے پاس میں پہنچ نہ جاؤں یا عمر کوئی نیا حکم نامہ یا اس کی تصدیق یا توثیق یا تردید نہ کر دیں، آپ نے فیصلہ نہیں کرنا۔ یہ صحابہ ہیں۔ حضرت عوف بن مالک گھوڑا دوڑاتے ہوئے 3 دن کے عرصے کے اندر تیزی سے صبح شام سفر کرتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، حضرت عمر کے دروازے کو کھٹکاتے ہیں، اے عمر، جی ہاں آپ نے کوئی آرڈیننس جاری کیا؟ جی ہاں۔ اور میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اتنی دور سے کوئی صحابی ساتھی آیا ہو اور سیدھا آ کے یہ بات پوچھ رہا ہوتا، تو عمر کے ذہن میں بھی خیال آیا ہوگا نہ سلام نہ دعا، یہ کیا باتیں ہو؟ جی ہاں جی ہاں، آپ نے یہ جو آرڈیننس جاری کیا اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ حضرت عوف بن مالک آپ ان کے سٹیٹس کو بھی جانتے ہیں اور حضرت عمر کے سٹیٹس کو بھی جانتے ہیں، وہ خلیفہ راشد ہے اور مسند خلافت راشدہ جس کے پاس سند نبوی موجود ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت کی بھی پیروی ہونی چاہیے، وہ حضرت عمر سے پوچھ رہے ہیں جو آپ نے آرڈیننس جاری کیا اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ عوف، جو آپ میرے سے بحث کر رہے ہیں کس چیز کی بحث کر رہے ہیں؟ میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے، ہاتھ کو کاٹنے سے 50 اونٹوں کی دیت ہے، میں نے اپنے فہم سے اپنے استدلال سے اس 50 اونٹوں کو انگلیوں کے اوپر تقسیم کر دیا، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ عوف بن مالک نے کہا آپ کا فہم، آپ کی فقاہت، آپ کا استدلال دلیل نہیں ہے، آپ مجھے دلیل بتائیے۔ حضرت عمر نے کہا اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو عوف بن مالک نے کہا پھر سنیے، میرے پاس ایک دلیل موجود ہے۔ کہا بتائیے۔ کہا میں اسی مدینے میں موجود تھا، رسول اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ نے کہا تھا الا ان الاصابع فی دیت سوا، انگلیاں قوت اور طاقت میں برابر نہیں ہیں لیکن دیت میں 5 انگلیاں برابر ہیں۔ حضرت عمر اسی وقت کاتب کو بلاتے ہیں، اور اس وقت میرے ذہن میں جب انسان یہ واقعہ پڑھا ہوتا ہے میرے ذہن میں یہ خیال آیا عوف بن مالک کیا سوچ رہے ہوں گے؟
حضرت عمر ابتدا کرتے ہیں، کہتے ہیں عمر کا آرڈیننس لکھا جائے۔ عوف بن مالک سوچتے ہوں گے کہ پھر عمر اپنی آرڈیننس لکھوا رہے ہیں۔ عمر کا آرڈیننس لکھا جائے جو جاری ہوا کچھ دن پہلے، پورے کا پورا وہی انگوٹھا، وہی انگلیوں کی تقسیم پوری کی پوری لکھ دی جائے۔ کاتب نے لکھ دی، کہا حضور لکھ دی گئی ہے۔ کہا اب نیچے عوف بن مالک کی سند سے رسول اللہ کی یہ حدیث لکھ دی جائے۔ اس نے لکھ دی۔ کہا اب نیچے ایک جملہ لکھا جائے جو میرا اور تیرا مسلک ہے۔ جو حکمرانوں کے استثناء کی باتیں کرتے ہیں وہ حکمرانوں کا طرز عمل حدیث رسول کے سامنے دیکھ لیں۔ اوپر عمر کا فتویٰ موجود ہے، نیچے رسول اللہ کی حدیث موجود ہے۔ اب عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ عمر کے فتوے کو مسترد کر دیا جائے، رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے۔ بتائیے زندہ باد۔ آپ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی بات کو چھوڑ دیا جائے اور رسول اللہ کی حدیث کو پیچھے کر دیا جائے اور آپ کے فتوے کو، آپ کے آرڈیننس کو، آپ کے حکم کو حرف آخر مان لیا جائے؟ وفاقی شرعی عدالت جو آئین کے اندر ایک مقدس ترین عدالت، جس نے سود کے خلاف فیصلہ دیا، جس نے ٹرانسجنڈر کے خلاف فیصلہ دیا، آج ہمارے حکمران، یہ جو آئینی ترمیم آئی ہے اس میں ایک آئینی عدالت کا بھی ذکر ہے، اس آئینی عدالت کو جی کہاں منتقل کرنا؟ یہ جی وفاقی شرعی عدالت کی جو بلڈنگ ہے اس کو خالی کرا دیا جائے۔ بتائیے وفاقی شرعی عدالت کی جو بلڈنگ ہے اس کو خالی کرانا اس موقر، اس باوقار ادارے کی توہین ہے، اور اسلام جو اس وطن عزیز کی نظریاتی طور کے اوپر بنیاد ہے یہ اس سے انحراف ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کی بلڈنگیں خالی کرانے کی بجائے آپ نئی آئینی عدالت بنا چکے ہیں، بنائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں نئی آئینی عدالت کے اوپر، ہمیں اعتراض تو استثناء کے اوپر ہے، لیکن ہمیں یہ اعتراض ہے اس نئی آئینی عدالت کے لیے نئی عمارت بنا لی جائے۔ کیا اس کے لیے وفاقی شرعی عدالت ہی کو ختم کرنا یا اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر تجویز یہ ہے ہائی کورٹ کے اوپر جو کمرے ہیں نا وہاں پہ منتقل کر دیا جائے؟ پھر دلیلیں دیتے ہیں کہ اس عدالت کا فائدہ کیا، اس کے بعد صرف 56 کیس ہے۔ جو عدالتیں تیز کام کریں گی وہ درخواستیں نمٹائیں گی۔ یہ چاہتے ہیں کہ وفاقی شرعی عدالت کے پاس بھی 5000 درخواستیں زیر التوا ہوں، پھر وفاقی شرعی عدالت صحیح کام کرے۔ یہ جو چند اسلام کے نشان وطن عزیز پاکستان میں رہ گئے ہیں، اگر حکمران سیکولر اور لبرل مافیا یہ چاہتا ہے ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے تو پاکستان کے اسلام پرست استحکام پاکستان کے لیے ان ناموں کو مٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، اور شاعر اللہ کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ آپ کو کس نے کہا؟ اللہ کی قسم میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اگر کوئی غلط کام ہوتا دیکھیں، حتیٰ کہ کوئی بورڈ کے اوپر فحش تصویر یا آپ دیکھ لیں، آپ اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں، یہ آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ اسلام کے خلاف جہاں پہ بھی آپ کو جو چیز نظر آتی ہے آپ اس کے لیے آواز بلند کریں، اور حقیقت بات یہی ہے، حقیقت یہ ایک طویل موضوع ہے لیکن حقیقت بات یہی ہے، اسلام اس وقت تک غالب رہا جب تک آپ لوگوں نے مسلح کے امام کو تخت خلافت کے اوپر، تخت ریاست کے اوپر بٹھائی رکھا۔ آج میں شرح صدر کے ساتھ صرف چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ استحکام پاکستان کیسے آئے گا؟ میں ابھی آپ کو کہوں نا، آپ اور میں ابھی وضو کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور سبحان اللہ پڑھیں گے، اللہ اکبر پڑھیں گے، پاکستان کیا پوری دنیا کے کسی کافر کو پوری رات آپ سبحان اللہ پڑھتے رہے، اللہ اکبر پڑھتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، دین سجدے کرتے رہے، مسجد کے اندر کرتے رہے، جہاں مرضی عبادت کرتا رہے، پوری دنیا کے کسی کافر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ کی قسم کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شاید آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے، شاید آپ کو بنا کے بھی دے دے کوئی چیز، لیکن آپ جب اسی دین کو، اسی عبادت کو مسجد سے، اپنی ذات سے نکال کر معاشرے میں لے کے آئیں گے، بازار میں لے کے آئیں گے، سیاست میں لے کے آئیں گے، معاملات میں لے کے آئیں گے، معاشرت میں لے کے آئیں گے، پوری دنیا کا کفر آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ اور مولوی تیرا کام مسجد تک ہے، مولوی کا کیا کام ہے؟ ممبر رسول کے اوپر سیاست کی بات کر رہے، ممبر رسول کے اوپر، ممبر رسول کو انہوں نے ممبر رسول کو بھی سمجھا نہیں، انہوں نے سمجھا
کہ جو علماء نبیوں کے وارث ہیں وہ صرف منبر رسول کے وارث ہیں، نبیوں کی سیاست کے وارث علماء نہیں ہیں۔ سیاست کس کا حق ہے؟ سیاست کی چوروں کا حق ہے۔ سیاست کس کا حق ہے؟ سیاست لٹیروں کا حق ہے۔ اچھے ایم پیز ہوتے ہیں، لیکن عمومی عوام کی بات کر رہا ہوں۔ سرمایہ دارانہ نظام کی ایسی مار اور پھٹکار ہے، مولوی مسجد کے اندر سیاست کی بات کر رہا ہے۔ سیاست تو چور کا کام ہے، لٹیرے کا کام ہے، جگیردار کا کام ہے۔ یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا، اللہ کی قسم اگر رسول اللہ کی منبر کے وارث علماء ہیں تو رسول اللہ کی سیاست کے وارث بھی علماء ہیں۔ رسول اللہ جب دنیا سے گئے ہیں، ایمانداری سے بتائیے مصلی کا امام کس کو بنا کے گئے ہیں؟ ابو بکر صدیق کو۔ اور ریاست کا امام کس کو بنا کے گئے ہیں؟ نہیں کوئی اور تھا۔ جو مصلی کا امام تھا وہی ریاست کا امام تھا۔ ابو بکر جب دنیا سے گئے ہیں، مصلی کا امام کس کو بنا کے گئے ہیں؟ عمر کو۔ اور ریاست کا آپ لوگوں کو کس نے مغالطہ ڈال دیا؟ منبر رسول کو، مسند رسول کو، تخت رسول سے علیحدہ کرنا، خلافت کی اکھاڑ پچاڑ کر دینا، اور سیاست کے اندر چوروں اور لٹیروں کا حق مسلمہ مان لینا۔ آپ کو سیاست سے دور کرنے والی بات یہ ہے، آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی کہیں گے مولوی کا سیاست میں کیا کام، مولوی کا سیاست میں کیا کام؟ سیاست دین کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جیسے مسجد میں ہے ویسے ہی بازار میں ہونا چاہیے، جیسے مسجد میں ہے ویسے ہی ریاست میں ہونا چاہیے، جیسے مسجد میں ہے ویسے ہی معاشرت میں ہونا چاہیے، جیسے مسجد میں ہے ویسے ہی معاملات میں ہونا چاہیے، جیسے مسجد میں ہے ویسے ہی صداؤں کے اندر نفاذ اسلامی حدود کا ہونا چاہیے۔ لیکن جب آپ یہ باتیں کریں گے، صرف آپ اس بات کے اوپر غور کریں، صرف اس بات کے اوپر کہ کیا ہمارا معاشرہ اگرچہ مسلمان ہے، پاکستانی، ہم سب کلمہ گو ہیں، ساری جماعتیں، نون لیگ ہو، یہ پیپل پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، سب مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر ان میں سے بھی کوئی یہ بات کہہ دے کہ میں رسول اللہ کے نظام کو، حدود اللہ کو، چور کے ہاتھ کاٹوں گا، زانی کو سنسار کروں گا، کوڑے لگاؤں گا، تو پورا عالم کفر اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ وجہ دین مسجد تک رہنا چاہیے، دین معاشرے میں نہیں آنا چاہیے۔ دین جب تک مسجد میں رہے کفر کو بھی قبول ہے، دین اگر معاشرے میں آ جائے، حدود اللہ معاشرے میں بھی آ جائے تو پھر کفر کو بھی قبول نہیں ہے۔ اور یہی آپ کو مغالطہ ڈالا گیا ہے۔ اللہ کی قسم ہمیشہ آپ بتائیے، جو مسجد کا مولوی ہوتا ہے آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ امام کے آگے صرف ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب کوئی آتا ہے، اور وہ وقت میت کا ہوتا ہے۔ صرف امام کے آگے اس وقت بندہ آ سکتا ہے جب وہ مر جائے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ علماء انبیاء کے وارث تھے، ان کو اقتدار کے ایوانوں تک بھی آپ کا پہنچانا فرض تھا، لیکن آپ نے اس طرف توجہ نہیں کی، نہ کریں۔ لیکن استحکام پاکستان، اور پاکستان اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنی قوت کو مجتمع کر کر اپنے حقوق کی جنگ نہ لڑیں۔ اور جیسے عبید الرحمن مدنی بھائی نے کہا کہ اللہ کے فضل و رحمت سے جمعیت اہل حدیث پاکستان نے، جیسے جوید گرایا صاحب نے کہا، اپنے وجود کو منوایا 2 سال کے عرصے کے اندر، پورے پاکستان کے گرد و نواح میں بڑے بڑے جلسوں کو کر کر عوامی شعور کو بیدار کر کے اپنی قوت اور طاقت کو منوایا، اور اس قوت و طاقت کا اظہار کرنے کے لیے اور حقوق اہل حدیث کی جنگ لڑنے کے لیے اور دفاع شاعر اللہ کی جنگ لڑنے کے لیے اور ختم نبوت کے کاز کی جنگ لڑنے کے لیے اور دفاع صحابہ کے کاز کی جنگ لڑنے کے لیے انشاءاللہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب کے اندر سے 1 لاکھ سے زائد اہل حدیثوں کو 18 اپریل کو مینار پاکستان میں جمع کر کے ان کی قوت اور طاقت کو منوایا جائے گا۔ آپ آنے کے لیے تیار ہیں؟ علامہ صاحب قدم پر آؤ، ہاتھ اٹھا کر علامہ صاحب قدم پر آؤ، علامہ صاحب قدم پر آؤ، ہاتھوں کو اٹھا کر وعدہ کریں۔ علامہ تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر لہو ہمارا، علامہ تیرا ایک اشارہ، علامہ تیرا ایک اشارہ، زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، میرے قائد کی جمعیت، شہداء کی جمعیت، حضرت علامہ شامل عظیم
آپ تمام ساتھیوں نے مینار پاکستان کے اندر بھی تشریف لانا ہے، اور سیال کوٹ کے اندر جمعیت اہل حدیث کے جتنے رہنما یہاں سٹیج پہ موجود ہیں، یا حامدی صاحب ہیں، ڈویژن کے نصر اللہ مظفر صاحب، صفدر عثمانی صاحب، جتنے یہ میرے رفقا شیخ الحدیث صاحب سارے بیٹھے، آپ نے ان کے بازوؤں کو بھی مضبوط کرنا ہے، ان کے قدم کے ساتھ بھی قدم ملانا ہے، اور اہل حدیث یوتھ فورس کے اندر بھی جوک در جوک شرکت کرنی ہے، اسی طرح تحریک طلبہ اہل حدیث کے اندر بھی شرکت کرنی ہے۔ انشاءاللہ جمعیت اہل حدیث ضلع سیال کوٹ کے اندر جن کینڈیڈیٹس کی حمایت کا اعلان کرے گی، وہ آپ کے سامنے وہ تمام کی تمام لسٹ جوید گرایا صاحب اور ہمارے رفقا رکھیں گے، اور اللہ کے فضل و رحمت سے اس میں سب سے بنیادی کاز حقوق اہل حدیث کا تحفظ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔